جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ او خیرت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر۔ آپ سنائیں۔ اللہ کا احسان ہے۔ کس شہر سے کال کیا آپ نے؟ میں عمان سے سر۔ اچھی بات، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ کیا حکم ہے؟ سر حکم میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت عمر اور اماں جی عائشہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کافی بارے میں ایسے الفاظ وغیرہ کہیں، تو اس کے والے سے میں کچھ باتیں کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کوئی بات کہی ہے جو آپ کی کتاب میں سے نہیں ہے صحیح اسانید کے ساتھ، یا قرآن میں نہیں ہے؟ بہت ساری آپ نے ایسے باتیں کہی ہیں سر، ایک جملہ بھی میں نے وجود نہیں، میں نے ایک جملہ بھی نہیں بولا ان کے متعلق جو آپ کی کتابوں میں نہیں ہے۔ نہیں، آپ تو ان کو کھلا اعلان نعوذ باللہ استغفر اللہ اس کو کلیئر کر رہے ہیں، کافر اور یہ مشرک ہیں، ایسے ہیں، یہ وہ کئی بار آپ نے کہا جو سورہ تحریم میں ہے، جو آپ کے علماء سورہ حجرات میں ہے، جو آپ کے اپنے علماء نے اس کی تفسیر میں فرمایا ہے، وہ تو اگر شکوہ ہے تو اللہ سے شکوہ کرو کہ سورہ حجرات کیوں نازل کیا، سورہ تحریم کیوں نازل فرمایا، قرآن کیوں نازل کیا ان سخت الفاظ کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اپنے علماء سے کہو کہ اس طرح کے اعترافات انہوں نے کیوں کیا، ٹھیک ہے نا؟ ایک منٹ چلیں، میں آپ کی بات سنتا ہوں۔ میرے کو آپ یہ بتائیں کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے نعوذ باللہ کے غلط حرکت کی ہے، تو ان کی گواہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی تھی۔ وہ گواہی ذرا پڑھنا بھائی، وہ گواہی ذرا پڑھنا، تلاوت فرما۔ میں اس ٹائم میرے پاس نہیں ہے سر، تو پھر اگلے سیشن میں دیکھو، ان لوگوں کا ایک بڑا فراڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عائشہ صاحبہ کی تعریف قرآن میں کی ہے کہ لوگوں نے کہا کہ انہوں نے غلط کام کیا، تو اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ یہ اچھی عورت ہیں، یہ نیک عورت ہے، یہ مومنہ ہے۔ یہ سب فراڈ ہے، اس طرح کی کوئی عائشہ کی تعریف نہیں۔ سن لو، میرا جملہ ختم ہونے دو، جملہ ختم ہونے دو جو تم اب سنیں جملہ ختم ہونے دو بھائی، جملہ ختم ہونے دو۔ یہ فراڈ، یہ فریب، یہ جھوٹ، وہ آیا کبھی سناتے نہیں بھائی۔ وہ آیا کہاں ہے؟ وہ ہمیں سناؤ کہ جس میں اللہ نے عائشہ کی تعریف کیا، وہ پڑھو، اس کا ترجمہ کرو۔ کیا مشکل کام ہے بھائی؟ تم اگلے ہفتے عمان میں تیاری کر کے، قرآن تو تمہارے پاس ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن ہے یا نہیں ہے؟ وہ تیاری کر کے آپ یا آپ جیسے دوسرے جو اس پروگرام کو ہزاروں کی تعداد میں دیکھتے ہیں، وہ آپ ہمیں لے کے دکھاؤ بھائی، عائشہ کی تعریف کہاں ہے؟ یا عمر ابو بکر کی تعریف کہاں ہے قرآن میں؟ دکھاؤ ہمیں، ہم آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ فراڈ کافی مشہور ہے۔ کیا سورہ نور میں عائشہ کی تعریف ہے بھائی؟ تعریف کچھ بھی نہیں ہے۔ نہیں، میری بات سنیں۔ اچھا، آپ ان کو بالکل اسلام سے خارج کر رہے ہیں، ہے نا؟ میں نے وہی کہا ہے عائشہ کے متعلق، عمر ابو بکر کے متعلق، جس کو اللہ نے قرآن میں کہا۔ او بھائی، جو اللہ نے قرآن میں کہا، میں نے نہیں کہا ہے۔ اللہ نے جو قرآن میں کہا اس کا تصدیق آپ پہ بھی واجب ہے۔ اگر آپ اللہ سے ڈرتے ہو تو تم بھی قرآن کی تصدیق کرو۔ اچھا، اب دنیا کے اندر کتنے مسلمان ادھر ہیں، اگر کل قیامت کے دن، روز قیامت کے دن اماں جی عائشہ صدیقہ، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق یہ حق کے اوپر آگے، تو آپ کس سائڈ پہ جائیں گے؟ جواب آپ سن لو، اچھی طرح سے سن لو۔ کیا ہو سکتا ہے کہ روز قیامت قرآن جھوٹ نکلے؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں برا کہا ہے، برا سے بھی بدتر کہا ہے، وہ ایک دفعہ صحیح آدمی نکلا نا۔ کوئی تو آیت پر نہیں، آپ مجھے آیت پر یہ تو قیامت کے دن اگر پتہ چلے کہ ہندوستان کے جتنے بت تھے وہ سب صحیح تھے، تو پھر آپ کیا کرو گے؟ آپ کیا کرو گے قیامت کے دن؟ ہندوستان بھائی، میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی قیامت کے دن اگر وہ یہ نکلے ہندوستان میں، وہ ادھر ہوتا ہے بندروں میں، وہ کیا ہوتا ہے، مندروں میں بندروں کی پوجا ہوتی ہے، مندر میں بندر یا مندر میں چوہے۔ اگر قیامت کے دن پتہ چلا کہ یہ تے چنگے سن، اے صحیح رب سن، تو تسی کی کر دے ہو؟ میری بات سنیں ایک منٹ۔ آپ اپنے سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی کل قیامت، قرآن پہ یہ لکھا ہوا کہ کل قیامت کے دن یہ ہندو لوگ جو ہے وہ صحیح نکلیں گے؟ بالکل چیز غلط ہے نا۔ بالکل، کیا یہ لکھا ہے قرآن میں؟ ہمیں دکھاؤ نا۔ آپ سے بھی یہ سوال ہے کہ قرآن میں دکھاؤ کہ عائشہ اچھے لوگ تھے، تو ہم ایمان لائیں گے بھائی۔ ہم ابھی اسی لمحے ہم عمری بن جائیں گے بھائی۔
اسی لمحے آپ دکھاؤ قرآن میں. جب ہم دکھاتے ہیں آپ کے اپنے کتب سے، آپ کے اپنے تفاسیر سے عائشہ ابو بکر کی شان قرآن میں، تو آپ قرآن کی مخالفت کرتے ہو تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ سر ہم کب نہیں، آپ مجھے کوئی ایک ایسی حدیث ٹھیک ہے بھائی، بتائیں. کیا نام ہے؟ کیا نام آپ نے بتایا تھا؟ میرا نام محمد اکبر اسحاق ہے. پاکستان میں کس شہر سے تعلق ہے اکبر بھائی؟ میرا لاہور. لاہور میں بڑے بڑے عالم دین ہیں، لاہور میں بڑے بڑے حفاظ ہیں، محققین ہیں، مؤلفین ہیں. وہ گل سننا، گل سونا، اور گل سنو، اور گل سنو نا، اور میرا تعلق ہے تو ہم سنو نا بھائی. لاہور میں بڑے بڑے ہیں، تو میں آپ کو تو آپ کے پاس تو قرآن نہیں ہے، کیونکہ آپ نے کہہ دیا، میں نے کیا آیت دکھاؤ، کہتے ہیں نہیں ہے، تو آپ کے پاس تو ہے نہیں، آپ سے کہنا کیا. اور گل سے سننا یار، بات تے کرن دینا یار. تو آج سے نہیں، میں بہت سالوں سے، یعنی اردو زبان میں کچھ عرصہ ہوا ہے، لیکن میں تو عربی، فارسی، انگلش زبان میں تو کئی سالوں سے میں ایکٹیو ہوں. تو یہ آپ کے علماء نے نا عالم اسلام میں کتنے، آپ کے علماء کی تعداد پتہ ہے کتنے عالم اسلام میں؟ یہ لاکھوں میں نہیں، ملینز میں. آپ کے جو عالم لوگ ہیں نا، ان میں ایک بھی مرد نہیں ہے قرآن میں سے ہماری باتوں کا جواب دے دے یا اپنی باتوں کو اس بات کرے قرآن میں کہ عائشہ ابو بکر اچھے ہیں، اس قرآن سے یہ ثابت کرے، یا عائشہ اور عمر ابو بکر اچھے نہیں ہیں، قرآن سے ہمارے استدلال کو رد کر سکے. یہ عرضیہ ہے. ابھی آپ کے پاس قرآن نہیں ہے نا، تو سانو چڈو جی تسی. ہاں ہے یہ نہیں، تو وہ آیت مل جائے تو پھر انتقال کر لیں. نہیں ایک میری بات سنیں ذرا، میری بات سنیں. میں اس ٹائم جو ہوں نا ادھر روم پہ آ گیا تھا، میں پہلے شاپ پہ تھا. اگر میں ہوتا وہاں پہ تو میں آپ کو سارا کچھ دکھا دیتا. اگلے ہفتے علماء نال مشورے کر کے تحقیق کر کے سانو انتقال کرو. جی سر بولو. میری بات تو سن لے، میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے. تو ٹائم زیادہ ہو گیا تھا، اس وجہ سے میں آ گیا. میں نے وہ آپ کے جو آپریٹر بھائی ہیں نا، ان کے ساتھ میری بات ہوئی تھی. میں نے کہا میں بڑی دیر سے ٹرائی کر رہا ہوں، جس کی وجہ سے بات نہیں ہو سکی. ٹھیک ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی دور حکومت تھی، وہ 4 بار، یہ شیعہ کتب کے اندر بھی موجود ہے، وہ 4 بار قائم مقام حضرت علی کو بنا کے گئے. نہیں، کسی کتاب میں نہیں، یہ وہ جھوٹ ہے بھائی. تم کتاب لے کے آنا. اگر میں آپ کو وہ کہتا ہے کتاب دکان میں پڑھی ہے نا، تو کتاب اگلے ہفتے لے کے آنا. کتاب قرآن بھی کتاب میں پڑھی دکھ، اور کتاب بھی دکان میں پڑھی، کتاب میں لے کے، وہ کتاب لے کے آنا بھیا. جھوٹ جو ہے نا، جڑا جھوٹ ہے ساڈے نال، جھوٹ بولن بند کرو جی. اے منڈا کون ہے جی؟ اے بھائی، ان بھائی کے پاس قرآن ہوگا، میں اس کو لے کے آتا ہوں. السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام. مجھ سے بات ہو رہی ہے؟ آپ سے عمران انصاری صاحب نام ہے نا آپ کا؟ ہاں جی. یہ میرے سامنے فریز ہے، اس میں پتہ نہیں. آپ صحیح، آپ فریز نہیں، آپ بات کریں. اب فریز ہو گیا عمران انصاری، آپ فریز ہو گئے. آپ بات کریں. اب آواز آ رہی ہے آپ کی. ابھی اسکرین آئی جی. ٹھیک ہے جی. جی سر. ہاں جی، کافی ویٹ کرایا بھائی آپ نے. معذرت چاہتا ہے. جی مجھے بس وہ جو ثانیہ اثنین والی آیت ہے، آیت نمبر 40. جی سر. ہاں بس اسی کے تعلق سے بات کرنی ہے. جی کیونکہ اس کے علاوہ تو جو دوسرے سارے ریفرنس ہوتے ہیں، اس میں تو ہم لوگ ایگری نہیں کر سکتے ایک دوسرے سے. جی بولیں. اس میں میں نے کچھ دیکھا تھا آپ کا پچھلے مرتبہ. اس میں اس آیت کے بارے میں آپ سب سے پہلے تو وہ بہت بڑی بات ہے تو کہ ان کا ایمان ثابت کرو، جو ہے نا ساری چیزیں، وہ تو اپنی جگہ پہ الگ ہے. اس آیت کے اندر جو ہے نا، جو صاحب بتایا گیا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو یہ صحابیت تو ان کی ثابت ہو رہی ہے اس سے. بالکل. ہم منکر نہیں صحابی ہونے کے بھائی. کوئی شیء آپ کو نہیں ملے گا جو قرآن صحابی بتا رہا ہے. ہم کون سا منکر ہیں بھائی؟ اب تو ان کے ایمان کے منکر بھی ہیں. بالکل. پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو صحابی ہے، صحابی یہ اس کا معنی کیا ہے؟ یہ بہت، اگر آپ نے میری باتیں سنی ہوتی تو یہ کال نہ کرتے. دیکھیں میرے بھائی، میں آپ کو ایک حدیث دکھا دیتا ہوں قرآن مجید بخاری سے. دیکھیں، صحبت کا مطلب ہے، صحبت اردو زبان میں بھی صحبت کرتے ہیں نا، ساتھ ہونا. اس کا کوئی شخص اگر آپ کے پاس
اسی آیت یعنی قرآن سے اس بات کریں، بخاری شریف نہیں، صرف قرآن شریف سے بتایا چلیں بخاری قرآن سے ثابت قرآن میں کہاں پر مسلمان کو صاحب بتایا ہے، اور وہ اس کا مطلب جو ہے مددگار نہیں ہے، ساتھی نہیں ہے، پازیٹیو میں نہیں ہے، نیگیٹو میں جہاں پر مطلب ہے قرآن میں بہت جگہ ہے، قرآن میں بہت جی ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ قرآن مجید ہے، سورہ مبارکہ کہف ہے، آیہ نمبر ہے 32 33 34 35 اس طرح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واضرب لهم مثل الرجلین جعلنا لأحدهما جنتین من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بینهما زرعا كلتا الجنتين أتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا۔ جی سر میں قرآن پڑھوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا۔ مثال دو ان کو دو، ہاں جی سر آپ سن لینا بھائی، مثال دو ان کو دو آدمیوں کا، ان میں سے ایک کے لیے ہم نے دو آدمی ہے بھائی، ان دو آدمیوں میں سے ایک کو ہم نے 2 باغ دے دیے، ایک آدمی کو 2 آدمی ہے، ان میں سے ایک کو 2 باغ دے دیے، اور اس ان 2 باغوں میں ہم نے بہت سارے نخل، کھجور کے درخت، اور اس میں بہت ساری کھیتی، یعنی بہت اللہ کی برکتیں اس میں تھی، اور دونوں باغوں کے فصل بھی آ گئے، بڑے فصل تھے دونوں باغوں میں۔ وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا، اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نقصان، اب بہترین 2 باغ ہیں، 2 بہترین باغ ہیں۔ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا، اور ان 2 باغوں کے درمیان ایک بہت زبردست پانی کا دریا بھی ہے، ٹھیک ہے نا، منظر کشی ہو رہی ہے نا، بہترین 2 باغ ہیں، مالک ایک آدمی ہے، دونوں باغوں میں کسی قسم کی اللہ کی نعمت کی کمی نہیں ہے، اور پانی بھی وافر ہے۔ اچھا، وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس کے بڑے فروٹ ہیں، بڑے میوے ہیں۔ اچھا، یہ 2 آدمی ہیں، ایک آدمی کو یہ مال ملا ہے، فَقَالَهُ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، تو اس نے اپنے دوسرے آدمی سے کہا بات کرتے ہوئے، انا اکثر منک مالا وعز نفرا، میری مال بھی آپ سے زیادہ ہے، اور میری جو قوم ہے، میرے جو ساتھی ہیں وہ بھی آپ سے زیادہ ہیں۔ تو یہ ایک آدمی دوسرے آدمی کا کیا بنا؟ صاحب، اس سے صاحب ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، یہ دونوں وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا۔ وہ اپنے باغ میں داخل ہو گیا، وہ بڑا گناہ کار فاسد آدمی ہے، اور اس نے کہا کہ یہ مال جو ہے دنیا کی، جو اللہ نے یہ جو ثروت مال ہے، یہ تو کبھی ختم نہیں ہونے والا، اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت بھی جھوٹ ہے، قیامت بھی جھوٹ ہے۔ تو کافر ہو گیا بھائی، اللہ نے اس کو سب مال دیا، وہ کافر ہو گیا۔ اچھا قال له صاحبہ، اس کا جو دوسرا دوست تھا، دوسرا جو ساتھی تھا، اس نے کہا، یہ دونوں ساتھی ہیں، قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا۔ اس کے ساتھی نے، اس کے صاحب نے اس سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کیا تو کافر ہو گیا اس اللہ سے جس نے تجھے مٹی سے خلق کیا، پھر تجھے نطفہ بنایا، پھر تجھے ایک سیدھا سادہ صحیح الخلقہ انسان بنایا۔ تو یہاں پر 2 بار قرآن مجید میں 2 بار اسی چند آیات میں 2 آدمیوں کی مثال دی جا رہی، وہ ایک دوسرے کے صاحب ہیں، ایک مسلمان ایک کافر، ٹھیک ہے نا، بولیں جی۔ یہ آیت میں دیکھیں جو مسلمان اور کافر ہے، پہلی آیت میں کیا آیا؟ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ، مسلمان کو کافر کا صاحب بتایا گیا کہ مسلمان تو خیر خواہی کر رہا ہے، اس کی مدد کرنا چاہ رہا ہے۔ دوسری آیت میں بھی کیا بتایا؟ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي، مسلمان ہی صاحب ہے اس کی خیر خواہی کر رہا ہے، اس کو بتا رہا ہے، اس کو یہاں پر کافر کو مسلمان کا صاحب نہیں بتایا ہے۔ جب مسلمان اور کافر ہے، اس میں قرآن کے اندر کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کافر مسلمان کا صاحب ہے، نہیں ایسا۔ یوسف علیہ السلام نے حرف ندا کے لیے کہا تھا، وہ بھی ان کو نیکی کی دعوت دے رہے تھے، اپنے جیل کے دونوں ساتھیوں کو، کہ
وحدانیت کی دعوت دے رہے تھے تب انہوں نے یا کہا یا آپ صاحب کہتے السجن کہا تھا. ہیں صاحب کا مطلب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مددگار ہے؟ مسلمان، ہاں مسلمان کے لیے جب بھی آئے گا یہ مددگار کے لیے آئے گا. اچھا مددگار وہ کے آپ مجھے لیے. بتائیں اللہ کا کلام. دیکھو جی تو جی اولم یتفکروا ما بصاحبهم من جنہ ان هو الا نذیر مبین، کیا انہوں نے نہیں سوچا کہ ان کے صاحب کو جنون نہیں ہے؟ ان کے یہ صاحب کون ہے؟ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے صاحب بتائے گئے، ٹھیک ہے نا، بتائے گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی مدد کرتے تھے. بالکل ان کی مدد کرنے، نیکی کی دعوت مدد ہی تو ہے نا بھائی. اور کیا ہے بھائی ان کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، اس سے بڑی مدد کیا چاہیے؟ اوکے بھائی، مثلا اگر میں کہوں اردو زبان میں دیوار کس کو کہتے ہیں؟ دیوار کہتے ہیں دیوار کو، سب کو پتہ ہے. اب اگر کوئی شخص آ جائے کہ نہیں دیوار کا مطلب ہے چکن کڑھائی، اس کو آپ کیا کہیں گے بھائی؟ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں دیوار کا مطلب ہے چکن کڑھائی، اس کو کہیں گے کہ بھائی یہ مقابرہ ہے، آپ جو ہے نا وہ واضح بات کا انکار کر رہے ہیں. صاحب کا مطلب ہے ہم صحبت میرے بھائی، صاحب کا مطلب کسی لغت میں نہیں مددگار. حضرت یوسف علیہ السلام نے ساتھیوں سے میں آپ کو بخاری کی بھی یعنی قرآن میں سنت دونوں میں ابھی لغت کی بات نہیں کر رہے، مجھے قرآن سے بتایا. آپ قرآن سے بتائے، قرآن سے دکھا دیا نا. قرآن میں خیر خواہی ہے، خیر خواہی خیر خواہی کر رہے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا صاحب السجن، یا صاحب السجن، وہ تو ان کو نیکی کی دیکھیں یوسف علیہ السلام نے کہا ہے ان کو نیکی کی دعوت دیتے ہوئے یا صاحب السجن. یا صاحب السجن، اللہ نے نہیں کہا کہ وہ لوگ یہ دو مشرک ہیں. یوسف علیہ السلام کے صاحب تھے، وہ بالکل وہ یوسف کے صاحب تھے نا، جو صاحب السجن وہ تسنیہ، وہ دو لوگ تھے، وہ دو لوگ صاحب تھے. یوسف علیہ السلام مصحوب ہیں. اے میرے ساتھی، میرے جیل والے ساتھی، جیل میں رہنے والے ساتھ ہم صحبت. وہ یوسف علیہ السلام کے کوئی مددگار نہیں تھے، خیر خواہ نہیں تھے، وہ مشرک تھے. ہم صحبت، صاحب کا مطلب ہے صرف ہم صحبت. وہ یوسف علیہ السلام کا قول نقل ہے وہاں پر. اللہ تعالیٰ نہیں فرما رہا ہے کہ یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے صاحب تھے. آپ قرآن سے مجھے بتائیں کہ کسی میں اللہ نے کہا ہے کسی غیر مسلم کو کہ نبی کا صاحب ہو؟ نبی تو ان کے صاحب ہیں، وہ نبی کے صاحب ہے کہ یہ بتائے. اگر میرے بھائی بالکل ریلیشن دونوں طرف قرآن یا صاحب سورہ یوسف، یا صاحب السجن، اے زندان میں میرے دو ساتھی، میرے دو ہم صحبت. یہ یوسف علیہ السلام کا ہم صحبت ہے. کس کے ساتھ ہم صحبت ہے؟ یہ کافر ہیں، یہ دونوں قول ہے. یہ ہاں ٹھیک ہے، اللہ کا بھی قول ہے، یوسف کا بھی قول ہے. نیکی کی دعوت دے رہے ہیں. نہیں یوسف ویسے تو اللہ کا قول ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے کہا تھا کافر ہے، تم کافر ہو، ناشکرے ہو. تو کیا وہ اللہ کا قول ہو گیا؟ ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی. آپ بتائیں اللہ کا قول جس میں غیر مسلم کو اللہ تعالیٰ نبی کا صاحب بتا رہا ہے، کسی مسلم کا صاحب بتا رہا ہے. غیر مسلم صاحب ہو گئے وہ الگ چیز. سورہ یوسف علیہ السلام کو کیا ہوا؟ قول ہے ان کو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں. وہ تو صاحب بول رہے ہیں، عزت دے کے بات کر رہے ہیں. ہم لوگ بھی کرتے ہیں، غیر مسلموں سے بھی بات کرتے ہیں، ایک فرقے والا دوسرے فرقے والے سے بھی اسی بات کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان بتائیں جس میں اللہ تعالیٰ کسی مسلم کو جو ہے مسلم کا ساتھی جو ہے صاحب کسی غیر مسلم کو بتا رہا ہے. یوسف علیہ السلام مسلمان ہے کافر ہے بھائی؟ ارے میرے بھائی وہ تو نیکی کی دعوت دے رہا ہے. یوسف علیہ السلام کا قول ہے سب انبیاء نیکی کی دعوت دیتے ہیں. وہ پیغمبر ہے نا، وہ مسلمان ہے. وہ یوسف مسلمان ہے، وہ دو مشرک ہیں. قرآن نے ان دو مشرک کو یوسف علیہ السلام کا صاحب بولا نہیں. یوسف علیہ السلام کا قول نقل کیا ہے. فرق ہے دونوں میں. تو یوسف غلط کہہ رہے تھے. فرق ہے دونوں میں. یا تو یوسف غلط کہہ رہے تھے، وہ ان کے صاحب نہیں تھے. وہ یوسف علیہ السلام کا قول ہے. وہ کیا فرق ہے؟ یوسف غلط کہہ رہے تھے، بات کرے گا نہیں. یوسف غلط کہہ رہے ہیں، یوسف سے غلطی ہو گئی. کافر کو صاحب بولا، کافر کو صحابی بولا، وہ غلط ہے. یوسف صحیح کہہ رہے تھے، غلط کہہ رہے تھے. آپ کے بھی یہ کر سکتے ہو. یوسف علیہ السلام صحیح کر رہے ہیں، ان کے ساتھ سے بات کریں گے. وہ تو نا ساتھ والے کو اے میرے بھائیو، اے میرے دوستو. لیکن اللہ نے نہیں کہا کہ وہ یوسف علیہ السلام کے دوست ہے. یوسف کا تو کام ہی ہے نا. یوسف نبی اللہ غلط کہہ رہے تھے، صحیح کہہ رہے تھے. وہ اپنی جگہ پہ صحیح کہہ رہے تھے نا. وہ تو ان کے ساتھ سے بات کر رہے تھے. ان کو تو یہ جو یوسف نے، اب مجھے بتاؤ، اب یہ مجھے بتائیں آپ کہ یوسف نے کافر کو اپنا صاحب، دو ایک بھی نہیں، دو کافروں کو اپنا صاحب بولا ہے. یہ یوسف علیہ السلام نے صحیح بولا ہے غلط بولا ہے؟ وہ نیکی کی دعوت ہے میرے بھائی. وہ اپنے ان کے سارے میں صحیح بولا، نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، صحیح ہے. یہ جو کافر کو اپنا صاحب بولا یہ صحیح ہے. بھائی اس موقع کے حساب سے صحیح ہے، وہ چلو مان لیتے ہیں یہ یوسف صحیح ہے، اس موقع کے حساب سے صحیح ہے. جی جی. تو یوسف علیہ السلام نے کافر کو اپنا صاحب بولا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کافر کسی نبی کا صاحب ہو سکتا ہے. ختم بات.
نہیں ختم نہیں ختم 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 ختم. نہیں 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 انہوں نے بولا ہوا نہیں، لیکن نا جب ایمان قبول کر لیا تو صاحب ہو گئے، ورنہ صاحب کیسے ہوں گے؟ بھائی یہ تو انہوں نے غلط بولا، غلط بولا یا صحیح بولا؟ ایک بات کرو، یوسف علیہ السلام نے غلط بولا ہے تو تم کافر. ارے میرے بھائی یہ قرآن بھی دیکھو، آپ کو غلط جواب نہیں مل پا رہا ہے آپ کو یہ جواب قرآن نہیں مل پا رہا اگر ہے. یوسف قرآن نے سے صحیح بولا ہے. اللہ نے اگر اللہ نے بتایا ہوتا کہ وہ یوسف علیہ السلام کے صاحب اچھا تھے تب میں مانتا یہ بات کو. وہ تو یوسف علیہ السلام اپنے اب ہم لوگ نیکی کی دعوت دیتے کسی کو تو دیکھیں، صاحب بھائی وغیرہ کسی غیر مسلم کو بولتے کہ نہیں بولتے؟ آپ کیا بھائی فرما رہے ہیں؟ بولتے تو بھائی ہو گیا ہمارا. وہ آپ کا کیا اس میں گرامی تھا؟ میں بھول گیا. نہیں عمران نام ہے. دیکھیں اگر میں کسی غیر مسلم کو دعوت دوں اور میں بولوں کہ بھائی تم میرے بھائی ہو، بات سمجھو، تو ہو گیا میرا سگا بھائی ہو گیا؟ پھر ایسا نہیں ہوتا نا. اگر وہ ٹھیک ہے، قبول کر لے دعوت تو وہ میرا بھائی ہے. سمجھ گیا. آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک وہ یوسف علیہ السلام کے صاحب نہیں ہے، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ اللہ نے نہیں کہا نہیں، اللہ کے نزدیک نہیں ہے. اور یوسف علیہ السلام نے جو ان کو اپنا صاحب کہا ہے، اپنا صاحب کہا ہے، یہ اللہ کے نزدیک صحیح نہیں ہے. میں نہیں، صحیح غلط کی بات نہیں ہے. میں بول رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی کسی بھی کافر کو مسلمان کا صاحب نہیں کہا ہے. اللہ کے کلام میں ایسا نہیں ہے. یوسف علیہ السلام کا قول ہے. سورہ یوسف علیہ السلام کا قول ہے. سورہ یوسف یہ کوئی روزانہ جنگ ہے، روزانہ وقت ہے؟ میرے بھائی آپ کو نہیں مل پا رہا جواب مطلب اس کا. یہ سورہ یوسف یہ اللہ کا کلام ہے یا کسی شاعر کا قول ہے؟ تو اس کا مطلب آپ کے نظر میں موسیٰ علیہ السلام بھی کافر ہے پھر؟ کیوں موسیٰ کافر ہے؟ یا جو کافر جو کفار جو نبیوں پر جو تہمت لگاتے وہ بھی صحیح ہوگی؟ مطلب کہ انہوں نے کہا کہ تم مجنون ہو، تم یہ ہو، تم وہ، یہی بات ہوگی نا پھر. ارے ان کا قول ہے بھائی، ان کا قول اللہ نے نقل کیا ہے قرآن شریف میں. یوسف علیہ السلام کا قول نقل کیا ہے. صحیح غلط کی کیا بات ہے اس میں؟ یوسف علیہ السلام، میں نہیں کہتا کسی کافر کا قول صحیح ہے، میں یوسف علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں. یوسف نے کافر کو اپنا صاحب بولا ہے. کہا تو ان کا قول ہے نا، اللہ نے کہا ہے، یہ بتاؤ مجھے. او بھائی یوسف کا قول آپ مجھے بتائیں صحیح ہے غلط ہے؟ اچھی بات. اب دیکھ ہم پشتوں میں بات کر رہے ہیں. پشتوں آپ کو نہیں مل پا رہا تو نہیں مل پا رہا، بولو خلاص ہوگی بس. پھر اگلی اس پہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، میں آپ کو ایک چیز دکھا دیتا ہوں بھائی، آپ سن لیں. میں سن بھائی آپ کے نزدیک جو ہے نا بھائی سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ کا قول ہے سورہ یوسف، وہ جو یوسف کا قول ہے وہ بھی اللہ کا قول ہے. یوسف بھی اللہ کی جانب سے بولتا ہے. یوسف علیہ السلام وہ کافر کا قول بھی اللہ کا قول ہے. جو بھی آ گیا جس نے بھی کہا مجنون یہ سب، وہ اللہ نے یہاں پر بتایا. بالکل 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 وہ سب اللہ کا قول ہے. اللہ کافر کا قول نقل کر رہا ہے. کافر کا قول جو ہے، کافر کا جو اللہ تعالیٰ قول کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تختیہ بھی کرتا ہے، اللہ اس کو خطا بھی قرار دے. لیکن یوسف علیہ السلام کا اقوال قرآن میں سب صحیح ہیں. انبیاء علیہ السلام جھوٹ نہیں بولتے قرآن میں. آپ مجھے بتاؤ میرے بھائی، پوائنٹ اس پہ اب نقطے سے ہٹ رہے آپ. عمران بھائی، انبیاء علیہ السلام کی جو باتیں قرآن میں، ان سے آپ اگری نہیں کرتے کیونکہ یہ انبیاء کے اقوال ہیں، اللہ کے اقوال نہیں ہیں؟ بالکل اگر ایک ایک لفظ سے اگری کرتے ہیں. پھر ختم، پھر بات ہی ختم ہے، پھر بات ہی ختم ہے، پھر مناظرہ نہ کرو نا، پھر چھوڑو. بات شروع ہی نہیں ہو بھائی آپ سے اب تک، ختم کہاں سے ہوگی؟ آپ اگر یوسف علیہ السلام کی بات کو مانتے، میں کل سنو نا دوسری جتنی بھی آیت ہے آگے، جتنی بھی آیت ہے. ایک منٹ کتاب عزیز البخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی، کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں. دیکھیں مجھے انٹرسٹ نہیں ہے بخاری سننے میں فی الحال. مجھے بخاری سے انٹرسٹ ہے، مجھے بخاری سے انٹرسٹ ہے، کوئی مشکل نہیں. ہاں انٹرسٹ ہے. بالکل. سواء علیہ استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم، یہ باب ہے، یہ کتاب التفسیر ہے، یہ حدیث نمبر 4905 ہے. ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدتمیزی کیا، ایک صحابی ہے، ٹھیک ہے نا، اس نے کفر بکا. تو عمر صاحب نے کہا دعنی اضرب عنق هذا المنافق، مجھے اجازت دے کہ اس منافق کا گردن میں قلم کر دوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعه لا يتحدث الناس ان محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ یقتل اصحابہ، اس کو چھوڑ دو، اس کو قتل نہ کرو. لوگ یہ کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو قتل کرتے ہیں. وہ کافر، وہ صحابی ہے لیکن منافق ہے، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مناسب کو گالی دیا، اس کے کفر میں تو شک نہیں ہے. اس کے شان میں یہی آیا بھی نازل ہوا ہے نا، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. سورہ منافقین اسی کے شان میں نازل ہوئی ہے. تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی بولا. صحابی کا مطلب صرف ہے لغتاً، قرآن میں سنت میں ہم صحبت، آپ کے ساتھ جو صحبت میں ہے آپ کے ساتھ، چاہے وہ مومن ہے چاہے کافر. قرآن کی بات کریں، اوکے، سورہ یوسف قرآن نہیں ہے. قرآن کے اندر، قرآن میں میں نے دو کافروں کی بات دکھائی. دیکھیں صاحب، دو صاحب جو ہیں سورہ کہف میں جو ہیں، دونوں آپس میں صاحب ہیں.
صح دیکھ ایک بات میں آپ کو بتاؤں نہیں عربی زبان نہیں بھائی چپ مسلمان کرو کو صاحب بولا سن ہے، لو کافر کو مجھ سے مسلمان سیکھ کو صاحب لو نہیں بولا ہے. مجھ سے سیکھ لو صاحب یصاحب مصاحبا یہ جو ہے آپس میں یہ دو طرفی ہوتی ہے اگر میں آپ کا صاحب ہوں تو آپ بھی میرے صاحب ہیں وقال لغت له کی بات نہیں صاحب کر رہے، میں بولا قرآن سے ثابت بالکل قل میں نے قرآن سے ثابت کر دیا کہ قرآن میں کافر کہاں؟ مسلم کا صاحب مسلم کافر کا صاحب آپ نہیں مان رہے تو اس میں نہیں، کیا کہتے ہیں میں نہیں مانتا نہیں، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قول ہے کون بولا؟ میں نے بولا یوسف علیہ السلام، اللہ کا قول دکھاؤ نا مجھے، اللہ بتا رہا ہے کہ وہ دونوں صاحب تھے. تو یوسف غلط بولا ہے صحیح بولا ہے اچھا میں آپ کو نہیں مجھے بتاؤ یوسف نے غلط بولا کے بارے میں. اور یوسف علیہ السلام نے غلط بولا ہے صحیح بولا ہے ارے انہوں نے ان کو دعوت دی نہیں کی کہ صاحب او بھائی اپنا بنانے کی کوشش کی، ان کو نے جو بھی بولا اس نے جس نیت عزت جو کی بھی بات کی ہے. جو بھی کافر ہاں. کو اس نے اپنا صاحب بولا ہے نا کافر بن گئے ہاں. یوسف علیہ السلام کے صاحب اگر آپ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے ہاں. غلط بولا ہے تو ابھی آپ کافر ہو گئے اگر آپ ابھی کہہ دو نا کہ یوسف نے غلط بولا آپ ابھی کافر لیکن اگر اقرار کرو کہ یوسف نے صحیح بولا آپ ہی بول رہا ہوں اگر آپ نے کہہ دے کہ تو یوسف نے صحیح بولا میں صرف یہ بولا یوسف علیہ السلام نے بولا ہے. اوکے تھینک یو یوسف علیہ اللہ نے نہیں بولا ہے. ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے تم صحیح کہہ رہے ہو تم صحیح کہہ رہے ہو اگلی آیت آپ کی سطح آپ کی سطح بلند آپ کی سطح بلند آپ کسی عالم دین کو لے کے آئے نا ان سے ہماری گفتگو آپ یوسف علیہ السلام کی بات کو نہیں رد کر رہے ہیں کہ یوسف کی کلام ہے یوسف کا کلام ہے اور اللہ کا کلام نبی کسی نبی کا کلام قرآن میں اس کو آپ کو مقبول نہیں ہے ارے میرے بھائی وہ کلام آپس کا کلام الگ ہے اللہ کا کلام میں بتا رہا ہوں. اللہ تھینک یو سر کہتا ہے یہ یوسف کا کلام ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو یوسف نے غلط بولا ہے صحیح بولا ہے اگر صحیح بولا ہے تو تمہاری بات ختم ہے اگر غلط بولا ہے تو تم کافر ہو پھر بھی تمہاری بات غلط ہے ختم ہے یوسف علیہ السلام یوسف کا کلام ہے اصحاب الرقیم کون ہے رقیم آپ اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا آپ کی کتابوں میں لغت کی کتاب میں رقیم